السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو عالمیت کا کورس چلتا ہے اس میں الحمدللہ کچھ بچوں نے داخلہ لیا ہے اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ کورس ابھی پہنچ رہا ہے اپنے منزل کی طرف۔ لیکن یہ جو ویڈیو ابھی میں آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہا ہوں یہ اس کورس سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس مسئلے کے بارے میں آگے بات کروں گا۔ کچھ بچے مجھ سے یہ سوال پوچھا کرتے ہیں، کبھی وہ اپنے تعلیم کے سلسلے میں، کبھی اپنی اصلاح کے سلسلے میں، کبھی اپنے مسائل یا اسلامی معلومات کے سلسلے میں، تو مختلف انداز میں مختلف مرحلوں میں الگ الگ قسم کے سوال جو ہیں وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ بغیر کسی مبالغے کے ہم اپنے آپ کو اس قابل بالکل نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی اصلاح کر سکیں، کسی کے سوالوں کا جواب دے سکیں یا کسی کے مسائل کو حل کر سکیں۔ اس لیے میری زیادہ تر یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کسی اچھے رہنما کی طرف، کسی اچھے معلم مدرس کی طرف ان کی رہنمائی کر دی جائے۔ لیکن بہت دفعہ ایسا کرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل نااہل سمجھتے ہیں کسی بھی سوال کا جواب دینے یا کسی بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ نہ میرے پاس علم ہے، نہ عمل ہے، اور نہ ہی میرے پاس تجربہ ہے۔ اور کسی انسان کی کامیابی کے لیے اس انسان کے اندر 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو اس انسان کے اندر علم بہت پختہ ہو اور اپنے علم کے مطابق ایک مضبوط اور دوامی عمل ہو، اور اپنے علم اور عمل کے بنا پر ایک مثبت اور منفی دونوں تجربہ اس کے پاس ہو۔ تو ہم اپنے آپ کو ان تینوں چیزوں سے خالی سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی انسان رہنما تب تک نہیں بن سکتا ہے جب تک اس انسان کے اندر یہ 3 چیزیں اس کے اندر نہیں ہوں گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ہمارے طلبہ ہیں، وہ مجھ سے ایک بہت اچھا گمان رکھتے ہیں، میرے بارے میں مثبت رائے اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، تو وہ وقتاً فوقتاً اپنے سوالات مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک سوال مجھ تک موصول ہوئی ہے، جس سوال میں مجھ سے یہ پوچھا گیا، ایک لمبا سوال ہے، وہ اصل میں سوال بھی تھا، اپنے زندگی کے حالات بھی انہوں نے پوچھا تھا، ایک لمبا سا خط تھا جس میں انہوں نے اپنے مسائل، اپنی موجودہ حالات اور اپنی دلی کیفیات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس سوال کا جو خلاصہ تھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت دفعہ دل میں یہ خیال، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کی خدمت کی جائے، اپنے گھر والوں کو بہتر راستوں پر لے جایا جائے، خود بہتر راستوں پر ہم چلیں، صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کر سکیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کر سکیں۔
کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں گھر پہنچتا ہوں تو گھروں کا ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہر دن کسی ایک نہ ایک کی برائی ضرور ہوتی ہے. ہر دن کوئی کسی کی شکایت کر رہا ہوتا ہے, کسی کی برائی کر رہا ہوتا ہے, کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے. باوجود اس کے کہ ہم سب جان رہے ہیں کہ اسلام میں پیٹھ پیچھے برائی کرنا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کے بارے میں غلط رائے رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے گھروں کا یہ مزاج بن گیا کہ ہم سب اس میں مبتلا ہیں. اور اس کی وجہ سے وہ آگے لکھتے ہیں کہ گھروں کے رشتوں میں دراریں پیدا ہو گئی ہیں. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ناراض ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہے, اور یہاں تک کہ سب سے زیادہ جو فساد مچا ہوا ہے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان بھی. لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی, لاکھ مثبت انداز میں مثبت قدم اٹھا کر ان رشتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی, اس کے باوجود بھی جو نتائج سامنے آئے وہ زیادہ دلوں کو تسلی دینے والا یا سکون دینے والا نہیں تھا. یہ اس طرح سے انہوں نے اپنا ایک پورا خط لکھا اور اس میں وہ ساری باتیں بتائی ہیں. ان کے سوال سے مجھے جو سمجھ میں آیا وہ میں آپ کے سامنے بہت مختصر انداز میں ان کا سوال رکھ دیتا ہوں. یہ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اپنے رشتوں کو بہتر کیسے بنایا جائے. جو رشتے پہلے سے ٹوٹ چکے ہیں ان رشتوں کو آپس میں کیسا جوڑا جائے, اور جو موجودہ رشتے ابھی ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ آگے کیسے بڑھایا جائے. لوگوں کی کے اندر جو اندرونی جو نفرتیں ایک دوسرے سے ہونے لگی, ہر ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ منفی رائے اپنے اندر رکھ کر جی رہا ہے, ان تمام چیزوں کو کیسے ختم کیا جائے. اب یہ سوال اتنا اہم ہے اور یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ اکثر انسان کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اور یہ مسائل اکثر دیندار گھرانوں میں بھی پائی جاتی ہے. اور بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تہجد گزار گھرانے کے اندر بھی رشتوں کا ٹوٹنا, آپس میں نفرتیں, ایک دوسرے سے بغض, اندرونی دشمنی, یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. ہم کھل کر کے ملتے ہیں, آپس میں سلام جواب بھی کر لیتے ہیں, گلے بھی مل لیتے ہیں, مصافحہ بھی کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کو دعوت بھی دے لیتے ہیں, لیکن ہر پہلا آدمی تیسرے آدمی کی برائی کسی دوسرے سے کر رہا ہوتا ہے. اور اس رشتے میں نہ بھائی بھائی بچے ہیں, نہ بہن بہن بچی ہیں, نہ ساس بہو بچی ہے, نہ بہن اور بیوی بچی ہیں, نہ نند اور بھابھی بچی ہیں, کوئی نہیں بچا ہوا ہے. ہر آدمی اپنے سے جڑے ہوئے رشتے کے بارے میں کچھ نہ کچھ منفی خیالات اپنے اندر رکھتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے پورے گھروں کا نظام تباہ ہو گیا. اور ایک کوئی ایسا انسان اس گھرانے میں ہو جائے جو تھوڑا بہت اصلاح کی کوشش کرے یا ان رشتوں کی خرابیوں کو ختم کر کے ایک اچھے انداز میں آگے کی زندگی کو جی پائے, تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی جڑیں اتنی زیادہ گہری ہو چکی ہیں کہ باوجود لاکھوں وعیدیں سننے کے باوجود اس بیماری سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا. ہمارے رشتوں کی جو خرابی ہے اس کی بہت سے وجہ ہو سکتے ہیں. بات لمبی نہ ہو جائے, پہلے ہی بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی, لیکن خیر وہ بھی ضروری تھی, اس لیے میں نے اپنے بارے میں باتیں کہہ دی ہیں.
اب آتے ہیں اس سوال کے اصل جواب پر. بہت مختصر انداز میں وہ بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ بات میری مخلص ہو، علمی ہو، اور اس کا اثر آپ کی زندگی پر بھی پڑے اور آپ کے عمل میں وہ باتیں لمبے وقت تک رہے. کسی بھی رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے 3 باتوں کا اس رشتے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اکثر جو خرابی ہے وہ میاں بیوی سے ہی شروع ہوتا ہے، اس لیے میں انہی دونوں کی مثال لیتا ہوں، لیکن آپ ان کو تمام رشتوں میں آپ جوڑ سکتے ہیں. 3 باتیں جس رشتے کے اندر ہوتی ہے وہ رشتہ کبھی بھی آپس میں، وہ جوڑے کبھی بھی آپس میں نہیں لڑ سکتے، وہ رشتہ دار آپس میں کبھی نہیں لڑ سکتے ہیں. اور اگر کسی وجہ سے کچھ نا اتفاقی اور اختلاف ہو بھی گیا وہ بڑے جھگڑے کا سبب نہیں بن پائے گا. سب سے پہلی چیز ہے حوصلہ افزائی، اپریشیشن. اپریشیٹ نہیں کر پاتے ہم لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے شوہروں کی، اپنے بھائی بہنوں کی. ہر آدمی ایک دوسرے آدمی کے محنتوں کو صحیح سے اس کا حوصلہ افزائی نہیں کر پاتا ہے، اس کو سراہ نہیں پاتا ہے، اس کی محنتوں پر اس کو یہ احساس نہیں دلا پاتا ہے کہ اس کی محنت کی قدر اس کے اندر ہے. شوہر یہ احساس کبھی نہیں دلا پاتا ہے اپنی بیوی کو کہ اس کی بیوی کی محنتوں، اس کی ذمہ داریوں، اس کی قربانیوں کا احساس اس کے دل کے اندر ہے، اور اس احساس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو کبھی سراہ نہیں پاتا ہے، اس کو حوصلہ افزائی یا اس کی ہمتوں کو بڑھا نہیں پاتا ہے. نہ بیوی یہ احساس شوہر کو دلا پاتی ہے کہ شوہر کی محنتوں اور قربانیوں کا اندازہ اس بیوی کے اندر بھی ہے. اور یہ تمام رشتوں کے اندر ہے. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے یہ سراہنے کی خوبی نکل گئی. نہ شوہر بیوی کی قربانیوں کو یاد رکھ پاتا ہے، نہ بیوی شوہر کی قربانیوں کو یاد رکھ پاتی ہے. جس رشتے کے اندر سراہنے کا مزاج ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی اگر ہم سراہ نہیں پا رہے ہیں، اپریشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ چیزیں آگے چل کر ناقدری میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر وہ جو الزام لگتا ہے کہ آپ مجھے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تم مجھے نہیں سمجھ پا رہی ہو، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ الفاظ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب حقیقت میں آپ نے سراہنا چھوڑ دی. اور زیادہ تر مردوں کے اندر یہ چیزیں اس لیے پائی جاتی ہیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی ایک لمبی تاریخ گزری ہے میل ڈومینیشن کی، کہ مرد ذات ہیں تو ہماری زیادہ ہونی چاہیے بات، اور ہم جو کہیں بس وہ ہو جانا چاہیے، اگرچہ وہ بات غلط ہو صحیح ہو اس سے مسئلہ نہیں رکھتا ہے. تو یہ مزاج بہت شروع سے ہر انسان کے اندر ہے، خاص طور پہ اس ملک میں رہنے والوں کی. تو وہ مزاج اگرچہ مسلم ہوتے ہیں مگر وہ مزاج ہوتا ہے، اور اس مزاج کی وجہ سے ہم وہ عمل انجام نہیں دے پاتے ہیں. اب بتائیں کہ ٹھنڈی کا موسم ہو، بہت سخت سردی ہو رہی ہو، اور اس سردی کے موسم میں جہاں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بھی بستر سے اٹھنے میں پریشانی ہو جاتی ہو، وضو کے پانی کو استعمال کرنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ دقت ہوتی ہو، اتنی ٹھنڈ، اور آپ کو آرام کرنے کا دل کر رہا، آپ رجائی میں ہو، اس چیز کو آپ تصور کریں. اس وقت بھی آپ کی گھر کی عورتیں آپ کے لیے اٹھ کر چائے بناتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، اور آپ بس کھا لیتے ہو، پی لیتے ہو، بات ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کے اندر سراہنے کی خوبی نہیں آئی ہے. ٹھنڈ دونوں انسان کے لیے برابر تھی، لیکن آپ نے اپنی ٹھنڈ کو تو ٹھنڈ مانا، لیکن اس ٹھنڈ ہونے کے باوجود آپ کی گھر کی جتنی بھی عورتیں جو اس کام میں شریک تھیں ان کی قربانیوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا.
یہی ایسا ہوتا کہ جب آپ کے گھر کی عورتیں وہ کام کر رہی ہوتی، وہ کام کو کھانا بنا کر چائے بنا کر لاتی، تو اب یہاں وہ دوسرا کی ہے کہ آپ اس کی تعریف کر دیتے، اس کی قربانیوں کو آپ یاد دلا دیتے، ایک بار کہہ دیتے کہ تمہاری جو محنتیں ہیں وہ میرے ذہن میں ہے، اس چائے کی اس کھانے کی آپ تعریف کر دیں۔ یہ بہت چھوٹے الفاظ ہیں، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ اس سامنے والے فرد کی تمام قربانی اور محنتوں، ان کی قربانیوں کو یہ احساس دلا دیتا ہے دل میں کہ ان کی قربانیوں کو سمجھا جا رہا ہے، ان پر نظر رکھی جا رہی ہے، ان کو سامنے والے کے دل میں میری قربانیوں کا احساس ہے۔ اور تعریف جو ہوتا ہے، یہ دوسرا بات جو میں نے کہا تھا، پہلی یہ کہ انسان کے اندر اپریشیشن ہو، دوسری تعریف کا جذبہ پیدا ہو کہ انسان ایک دوسرے کی ہر چھوٹی چھوٹی محنتوں کی تعریف کرنا سیکھے۔ ہمارے اندر تعریف نہیں، ہمارے اندر کرٹیسزم ہے، ایک دوسرے کی نکتہ چینی والا مزاج ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر تعریف والا مزاج نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے مثال دیا یہاں کہ ٹھنڈ دونوں کے لیے برابر تھا، لیکن ایک اپنی ٹھنڈ کی قربانی دے کر آپ کے لیے اگر وہ لا رہی ہے چائے، اگر آپ نے دو الفاظ تعریف میں کہہ دیے تو اس کی وجہ سے اس پورے دن کا جو آپ دونوں کا رشتہ ہوگا وہ بدل جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے پی لیا پھر وہ اپنے کام میں آپ اپنے کام میں، تو ہوا کچھ نہیں، لیکن جس رشتوں کو بہتر بنا سکتے تھے اس رشتوں کو ہم نے بہت زیادہ لائٹ لے کر چھوڑ دیا، اور یہی چھوٹا چھوٹا اگنورنس جو ہوتا ہے، نظر اندازی کا مزاج، وہ آگے چل کے بڑے جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو رشتوں کو بہتر بناتی ہے وہ اپریشیشن ہے، آپ خیال رکھتے ہیں، آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، لوگوں سراہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دوسرا ان کی پریز کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ان کی ہر محنتوں کا آپ جو ہے وہ ان کی محنتوں پر، ان کے چھوٹے چھوٹے جو قدم اٹھتے ہیں آپ کی قربانی کے لیے، سب کے لیے کامن ہے، ایسا نہیں کہ صرف عورت کے لیے یا مرد کے لیے، ہر رشتوں کے لیے، ہر انسان کسی نہ کسی کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے جو ماحول ہیں وہ بگڑے ہوئے کیوں؟ ہمارے گھروں میں آج ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا نمازی ہے اور مسجد جانے والا ہے، اور اس گھر کا نوجوان بچہ تھوڑا نمازی نہیں ہے، وہ فلموں اور گانوں میں تھوڑا چلا گیا، تو اس بوڑھے اور نوجوان کے اندر اپنے آپ ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر بوڑھا اگر گھر کے آگے والے دروازے سے داخل ہوتا ہے تو نوجوان گھر کے پیچھے والے دروازے سے بھاگ جاتا ہے، وہ نظر نہیں ملا پاتا ہے اپنے اگر یہ مزاج اس کے والد کے اندر ہو تو والد سے، یا اپنے دادا، جس سے بھی نظر نہیں ملا پاتا۔ کیوں ہمارا نوجوان طبقہ گھر کے بوڑھوں سے دور ہوتے چلا گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اپریشیشن کا اور پریز کا مزاج ختم ہو گیا۔ بجائے اس کے کہ اس نوجوان کے کسی عمل پر ہم تعریف کرتے، اس کا حوصلہ افزائی کرتے، اس کی ہمت کو بڑھاتے، ہم نے اس کو ٹوکنا شروع کر دیا، ہم نے اس کو کرٹیسائز کرنا، اس کی نکتہ چینی کرنا، اس کی برائی نکالنا، اس کی خامی بتانا، اس کی عزتوں کو جو ہے وہ ختم کر دینا اور پامال کر دینا، اور بہت سارے الگ الگ الفاظ اس کے سامنے استعمال کرنا، اور اس وجہ سے اس نوجوان نے اپنے گھر کے بوڑھے کو اپنا جو ہے وہ دشمن بنا لیا۔ حالانکہ ان کے تجربے سے، ان کے علم سے اس نوجوان اپنی انرجی، اپنی صلاحیت اور اس بوڑھے کے تجربے اور علم سے اپنی ترقی کو وہ بہت زیادہ آسانی سے ترقی کر کے اپنی منزل کو وہ پا سکتا تھا۔ تو یہ مزاج ہمارے اندر آ گیا، ہر رشتوں کے اندر، کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں، حوصلہ افزائی کریں، اس کو ہم آگے بڑھائیں، اس کو ہم سمجھیں، سامنے والے کو، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر اور سامنے والے کو بالکل برا مان کے جی رہا ہے۔ تو ہمارے رشتوں کی جو خرابی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے دل کے اندر سے حدیث اور قرآن کا ڈر نکل گیا۔ ہمارے گھروں میں غیبت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر سے، ان کے اندر سے غیبت کے اوپر جو سزا ہے وہ نکل گیا، وہ ان کو پتا ہے
اس کے باوجود بھی یہ عمل اس لیے نہیں چھوٹ رہا ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں کو بنایا ہی ایسا ہے. آپ اس بات پر غور کریں کہ جب شادی ہوتی ہے اور نئی نئی جب وہ دلہن گھر میں آتی ہے، ہماری اکثر نگاہیں ان چیزوں پر ہوتی ہے کہ وہ دلہن اپنے گھر سے کیا لے کر کے آئی ہے، وہ دلہن سونا کتنا پہن کر کے آئی ہے، کپڑا کتنا مہنگا پہن کر آئی ہے، گھر والوں نے کیا دیا ہے کیا نہیں دیا، کہاں کنجوسی کی ہے. ہمارا پورا مزاج اس چیز پر ہوتا ہے کہ ہم کس انداز میں اس دلہن کی برائی کر سکتے ہیں، اس کے گھر والوں کی برائی کر سکتے ہیں. یہی معاملہ لڑکے والے کی طرف سے بھی ہے، لڑکی والے کی طرف سے بھی. تو جب ایک نئے رشتے کی شروعات ہی اس انسان کی برائی کو ڈھونڈ کر کے ہو رہی ہے، اس رشتے سے ہم یہ گمان کیسے رکھے کہ وہ رشتہ آگے چل کر بہتر بن جائے گا؟ یہ ایک لطیفے کے طور پر لیکن بہت اہم جو ہے وہ پیغام ہے اس کے اندر. اگر ایسا ہوتا، مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک لڑکی کو بہت دنیا میں سب سے خوبصورت بنا کر کے کسی کے نکاح میں وہ چلی جاتی، تو اس کو دیکھنے کے لیے گاؤں کی 4-5 وہ بوڑھی عورتیں آتی جن کو صحیح سے دکھ بھی نہیں رہا ہوتا ہے، صحیح سے سن بھی نہیں پا رہی ہوتی ہیں، منہ میں دانت بھی نہیں ہوتا ہے، وہ بول بھی نہیں پا رہی ہوتی ہیں. وہ عورتیں اگر اس نئی دلہن کو دیکھ لے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہو، کہہ دے، مان لیا جائے، تصور کرے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ بنی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ بوڑھی عورتیں اس دلہن کے اندر کچھ نہ کچھ برائی نکال کر کے چلی جائیں گی. کچھ کہہ دیں گی اس کا آنکھ تھوڑا چھوٹا تھا، کوئی کہہ دیں گی ناک تھوڑا چھوٹا ہونا چاہیے تھا، بڑا ہونا چاہیے تھا، کوئی ہونٹ، کوئی گال، کچھ نہ کچھ برائی نکل جائے گی. اگر کچھ برائی دلہن میں نہ نکل سکی تو گھر والوں میں، رشتہ داروں میں تو نکل ہی جائیں گی. تو ہمارا مزاج ہو گیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس کی برائی کے ساتھ دیکھنا شروع کیا ہے، اور برائی کی ساتھ دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کی تمام اچھائیوں کو ہم نے نکال لیا ہے. تو یہ 3 باتیں، اگر 2 باتیں تو میں نے بتائی، تیسرا ایک صبر ہے. حوصلہ افزائی، تعریف اور صبر، یہ 3 چیزیں اگر ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو ہمارے رشتے کبھی بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے رشتوں کے اندر کبھی بھی دراریں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں. نوک جھوک ہوگا، نا اتفاقی ہوں گی، لڑائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ لڑائیاں دوری کا سبب کبھی نہیں بنے گی. اور یہی 3 جو چیزیں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے بیچ میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تعریف کی طرف، جنت کی طرف ابھارتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال کا بدلہ دینے کی بات کہہ کر یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارا چھوٹا سے چھوٹا عمل کو تم چھوٹا مت سمجھا کرو، ہر چھوٹا سے چھوٹا عمل اللہ کے نزدیک بڑا عمل ہے. یہ سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بھی تعریف کرتے ہیں اپنے بندوں کی، اپنے بندیوں کی، جو اللہ فقط فاز فوزن عظیمہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں وہ ہیں. اس طرح سے بہت ساری آیتیں قرآن میں آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہیں. اور صبر کا مادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی، لیکن بندوں کے اوپر صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائش آ جائیں تو پھر صبر کر لیا کرو. یہی 3 چیزیں ہمارے اندر آ جائیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی تعریف کیا کریں، اپنی بیویوں کی، اپنی شوہروں کی، اپنے بھائی بہن کی تعریف کیا کریں، ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر ان کو ہم بڑھایا کریں، ان کی ہمت بڑھایا کریں، ان کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ میرے گھر والوں نے مجھے اکیلے اس پرابلم سے ڈیل کرنے کے لیے چھوڑ دیا. ہم ان کو ابھارے، ان کے ہر چھوٹے چھوٹے عمل میں ان کے دوست کی طرح ان کا ساتھ دیں، اور ان کی طرف سے کچھ پریشانی آ بھی جائے تو ہم برداشت کرنا سیکھ لیں، صبر تھوڑا سا کر لیں. تو یہ 3 چیزیں اگر ہمارے رشتوں میں آ گئی تو ہمارے رشتے بہتر بن جائیں گے. اور اگر یہ 3 چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہم اپنے رشتوں کو کبھی بھی بہتر نہیں بنا سکتے. تو یہ جو سوال مجھ سے پوچھا گیا، اس سوال کا جو آسان سا جواب تھا وہ یہی تھا کہ آپ
اپنے رشتوں کے دراروں کو تبھی کم کر سکتے ہیں جب اپنے اندر آپ یہ 3 چیزیں پیدا کریں گے۔ شوہر اپنے اندر یہ 3 خوبی پیدا کر لے کہ بیوی کی قربانیوں پر، ان کی محنتوں پر، ان کے ہر چھوٹے چھوٹے کام پر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، بیوی کوئی شکایت نہیں کریں گی شوہر سے۔ بیوی اپنے اندر یہ بات لازم کر لے کہ اپنے شوہر کی قربانیوں پر، ان کی محنتوں پر ہم تعریف کریں، ان حوصلہ افزائی کریں ان کے چھوٹے چھوٹے کام پر، اور کچھ پریشانی آ بھی جائے تھوڑا سا ہم صبر کرنا سیکھ لیں۔ شوہر کی کوئی شکایت نہیں رہے گی بیوی سے کہ تم سمجھتی نہیں ہو۔ تو یہ 3 باتیں بہت اہم ہے۔ اصل میں یہ بہت اہم تھا، لیکن اپنی نااہلی اور کم علمی کی وجہ سے یہ باتیں میں اس انداز میں آپ تک نہیں پہنچا پایا جس انداز میں یہ باتیں آپ تک پہنچنی چاہیے تھی۔ لیکن پھر بھی 3 باتیں آپ سمجھ لیں، اس پر غور فکر کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اتار کر دیکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر سے ایک بار آخر میں یہ بات میں دہرا دوں، 3 چیزیں: صبر، حوصلہ افزائی اور تعریف۔ یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں کسی بھی رشتوں کو بہتر بنانے کی۔ صبر آئے گا تو شکایتیں ختم ہو جائیں گی، حوصلہ افزائی آئے گا تو کرٹیسزم ختم ہوگا، اس کی نکتہ چونی، اس کی برائیوں کو کھودنا ختم ہو جائے گا، اور تعریف آئے گا تو اس کو تانا مارنے کا مزاج ختم ہو جائے گا۔ اور یہی 3 چیزیں تو رشتوں کو تباہ کرتی ہے۔ غیبت ایک بعد کا عمل ہے، غیبت کے پہلے کے یہ 3 عمل ہیں، یہ 3 چیزیں آتی ہیں تبھی ہم بعد میں کسی تیسرے سے اس کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں اگر پہلے ہی ختم ہو جائیں گی تو پیٹھ پیچھے تعریف ہوگی، شکایت نہیں ہو پائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں میں شامل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔